الجھے ہوئے ہوتے ہیں اسی کے اوپر کلام کرتے ہیں، لیکن کچھ حالات واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر بات کرنا ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔ من وجہ انہی معاملات میں سے ایک معاملہ آج کل کے موجودہ جنگی حالات ہیں کہ جس میں پاکستان کے ازلی دشمن نے اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے مملکت عزیز پاکستان پر اٹیک کیا۔ اگرچہ اس میں ہماری جانوں کو نقصان پہنچا، جانی نقصان پہنچا، لیکن ہمارے لیے وہ باعث تشویش اس لیے نہیں ہے کہ مومن تو جذبہ شہادت لے کر کے جیتا ہے، اور جس وقت حالات ایسے بنے ہوئے تھے تو ہر فرد امت کا اور ہر فرد مملکت عزیز کا وہ اس قربانی دینے کے لیے تہ دل سے تیار بیٹھا تھا۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہماری چاہت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس رتبے پر وہ لوگ فائز ہوئے، اللہ تعالی ہمارے کو بھی اسی رتبے پر فائز فرمائے، کیونکہ شہادت یہ مطلوب بھی ہے اور شہادت یہ ہمارا مقصد بھی ہے، اور اسی مقصد کو لے کر مومن میدان کارزار میں اترتا ہے۔ جس وقت حالات اور واقعات اس طرف اشارہ کرنے لگے کہ یہ گڑبڑ ہوگی، اسی وقت ہم پاکستانیوں کا جذبہ یہی تھا کہ ہمارے کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ ہم بھی اس کے راہ میں قتال کریں، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا دفاع عین اسلام کا دفاع ہے، کیونکہ مملکت عزیز کا وجود جو ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور یہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے، اور جو ریاست اسلام کے نام پر قائم ہو اس ریاست کی نگہبانی کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دینا، یہ بھی شہادت ہی کہلاتا ہے۔ اگرچہ اس میں دشمن نے ہمارے اوپر جو ہے اپنے ناپاک عزائم کو ظاہر کر کے ہمارے چند نوجوانوں کو، چند خواتین اور بچوں کو وہ شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا، لیکن الحمدللہ ہمارے جوانوں نے اسے منہ توڑ جواب دیا، اور جن لوگوں نے جارحیت کی تھی، جن طیاروں سے جارحیت کی گئی تھی، انہی طیاروں کو زمین بوس کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ جو مومن ہے وہ اپنے دست و بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا، مومن جو ہے وہ اپنے ایمان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ انہوں نے بھروسہ کیا تھا اپنے آلات حرب پر، اپنے طیاروں کی برتری کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاک چٹا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے زمین بوس کر کے ان کو بتلا دیا کہ یہ جو لڑائی ہے یہ ایمان کی طاقت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ جس ایمان سے تم محروم ہو، تم رافیل پر بیٹھو یا فیل کے اوپر بیٹھو، تمہارے لیے ابابیل ہی کافی ہیں۔ اور الحمدللہ تمام کے تمام طیارے جو ان کے دو بدو ہوئے وہ محفوظ اترے اپنے مقامات کے اوپر۔ اور آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حالات کے اس قسم کے بنے تھے تو بہت سارے لوگ یہ واویلا کر رہے تھے، یہ اصل میں اسرائیل کے جو ہے اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ خالی بڑکیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ کے بندو یہ تو جانو کہ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ کسی سے پوشیدہ ہے، یہ ہوا اسرائیل ہی کی وجہ سے ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عالمی دنیا کے اندر فلسطین کا مقدمہ کسی نے صحیح معنوں میں لڑا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور اس چیز کی ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اب وہ براہ راست وہاں سے اٹیک کر نہیں سکتے، دو دو جگہ وہ الجھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا اس نے اپنے بچے کو کہا کہ بھئی تم جاؤ اور وہاں پہ جا کے تم ان معاملات کو سنبھالو۔ تو یہ فرما برداری کرتے ہوئے جو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کارروائی کی۔ تو یہ میرا ان لوگوں سے ایک مؤدبانہ التماس ہے
کہ ہمیشہ حقائق سے نظر چرا کر کے اور منفی پروپیگنڈا کرنا کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، دھمکا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اور ازلی دشمن کس اعتبار سے ہے؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ یہ ہمارا ازلی دشمن کس بنیاد پر ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کیونکہ وہ کلمے کا دشمن ہے، اور یہ ریاست کلمے کے نام پر وجود میں آئی ہے، ہم کلمہ گو ہیں۔ تو لہٰذا جیسے اس سے یہود کو تکلیف ہے، ویسے ہنود کو بھی تکلیف ہے۔ جیسے ہمارے سے یہودی خائف ہیں یا وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ویسے ہی یہ ہندو بھی ہماری دشمنی کے اندر جو ہے وہ کٹر ہے۔ اور جس وقت نام اسلام کا آ جائے اور اسلام کے ساتھ یہ کفریہ طاقتیں پنجہ آزمائی کرنے لگے، تو پھر اس وقت میں ساری ایک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ غلط فہمی میں کبھی نہ رہنا کہ یہ وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، یہ وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ در حقیقت ان کا پلان یہ ہے کہ بھئی ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ اتنا الجھا دو، اتنا ان کو مجبور کر دو کہ ایک دوسرے کی مدد کے قابل نہ رہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر انہوں نے پنجہ آزمائی کر کے دیکھ لیا کہ یہاں پر ہمارے کو مکی کھانی پڑے گی۔ مکی تو وہاں پر بھی کھائی ہے انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اگرچہ اس کو تمام عمارتوں کو منہدم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، لیکن ان کا جذبہ آج بھی اسی طریقے سے زندہ و جاوید ہے۔ آج بھی وہاں سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ اکبر اور اللہ کی کبریائی کے نعرے وہاں پہ بلند ہوتے ہیں۔ آج بھی رسول اللہ کی رسالت کے نعرے وہاں سے بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہی تو وہ جذبہ ہے جس کو یہ لوگ شکست نہیں دے سکتے، اور وہ تہی دست ہے لیکن ایمانی قوت سے آج تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اسی کو بھی ہم جو اسی طریقے سے ادھیڑ کر کے رکھ دیں گے جس طریقے سے وہاں پہ ادھیڑ کر رکھا ہے۔ انہوں نے سمجھنے میں غلطی کر لی، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کو پورے عالم کے اندر سرخرو فرمایا اس سلسلے میں، اور نہ صرف سرخرو فرمایا، آگے بھی امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اگر یہ مسئلہ طول پکڑتا ہے تو ان کا انجام جو ہے بہت گندا ہوگا۔ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر ہمارے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائی ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم جو ہے ان کو بھی ملیا میٹ کر دیں گے۔ اتنی سخت الحمدللہ ہمارے مملکت کے اندر ہے کہ وہ صحیح معنوں کے اندر ان سے بدلہ لینا جانتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو اس کو کسی اور تناظر میں دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ آپس کے اندر ان کا کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ نہیں ہے، یہ محض وہاں پہ توجہ ہٹانے کے لیے ہے، ایسے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ خواہ مخواہ اپنی کسی فرد کی دشمنی کے اندر جو ہے حقائق جو سامنے آتے ہیں ان کو توڑ مڑوڑ کے پیش نہ کیا کریں، حقائق کو قبول کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ذاتی عناد ہو، آپ کو کوئی اختلاف ہو کسی حکومت کی اعلیٰ سطح کے اوپر بیٹھی ہوئی شخصیت سے، اسی طریقے سے کسی اور آدمی سے جو کہ کسی بلند مرتبے کے اوپر فائز ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا حصہ بن جائیں گے آپ؟ یہ یاد رکھیں، اگر آپ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں آپ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد ہمارے کو استقامت دے کہ ہم اہل اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہمارا یہ شمار جو ہے آخرت کے اندر بھی، شہداء کے اندر بھی ہو، غازیوں کے اندر بھی ہو، اور اہل ایمان کی حالت میں ہی ہم جائیں اور شہادت کی موت جائیں، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمارے کو غازی اور شہداء کے ساتھ ہمارا حساب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔